دوستو یہ ایک گدھے کی کہانی ہے جو کسی دور دراز کے علاقے کے چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا۔ اس گاؤں کے چاروں طرف ایک بہت ہی بڑا اور گھنا جنگل تھا۔ گاؤں کے لوگ بہت ہی غریب اور پسماندہ تھے۔ وہ صرف اتنا جانتے تھے کہ اس جنگل کے پار ایک شہر ہے، لیکن دوستو کوئی بھی وہاں جانے کا راستہ نہیں جانتا تھا۔ کوئی بھی اس جنگل کو پار کرنے اور شہر جانے کی ہمت نہیں کر سکا تھا۔ ایک دن گدھے کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ وہ جنگل کو پار کر کے شہر جانے کی کوشش کرے، اور اگلے دن وہ صبح سویرے اٹھ کر جنگل کی طرف چل پڑا۔ جنگل بہت گھنا تھا، راستے بھی اونچے نیچے سخت اور پتھریلی تھی۔ اس نے ایک اندازے سے ایک طرف چلنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ رکتا، سوچتا اور جس طرف اس کا دل کہتا اس طرف چل پڑتا۔ دوستو اس کی قسمت اچھی تھی کہ ادھر ادھر گھومتے گھامتے وہ آخر کار جنگل کو کراس کرنے میں کامیاب ہو گیا اور شہر پہنچ گیا۔ اور آنن فانن یہ خبر پورے گاؤں میں پھیل گئی کہ گدھے نے شہر تک پہنچنے کا راستہ ڈھونڈ لیا ہے، اور لوگ اس گدھے کو خوش قسمت سمجھ رہے تھے اور اس کی ہمت کی داد دے رہے تھے۔ دوستو لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ گدھا کتنا لکی ہے، اب وہ شہر میں مزے کی زندگی گزار رہا ہوگا۔ کتوں کے ایک گروہ نے بھی یہ ساری باتیں سن لی کہ کیوں نہ ہم بھی شہر کا راستہ ڈھونڈ کر وہاں جا کر مزے کی زندگی گزارے۔ چنانچہ وہ بھی جنگل کی طرف چل پڑے۔ کیونکہ کتوں کی سونگنے کی حس بڑی تیز ہوتی ہے، اس لیے انہوں نے سونگ سونگ کر پتہ چلا لیا کہ گدھا کس راستے سے گزرا ہے، اور اسی راستے پر چلتے ہوئے وہ بھی شہر تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ اور اب گاؤں میں ایک دفعہ پھر سے کتوں کا ذکر ہونے لگا۔ اب تو گاؤں میں ایک دوڑ سی لگ گئی۔ گاؤں کے باقی کے بھی جانور کی نشانات کی مدد سے اس راستے پر چلتے ہوئے شہر پہنچنے لگے۔ اس راستے پر بار بار چلنے کی وجہ سے وہاں پر ایک پگڈنڈی سی بن گئی تھی۔ اب تو انسانوں نے بھی اس راستے کو استعمال کر کے جنگل کو پار کر کے شہر جانا شروع کر دیا تھا، اور وقت ایسے ہی گزرتا گیا۔ گاؤں کے حالات بدلنے لگے۔ شہر کے انتظامیہ کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ جنگل کی دوسری طرف ایک بہت ہی خوبصورت گاؤں ہے، اور انہوں نے شہر سے گاؤں تک ایک سڑک بنانے کا فیصلہ کیا۔ ایک تعمیراتی کمپنی نے اپنی انجینئرز کی ایک ٹیم اس علاقے میں بھیجی تاکہ سڑک بنانے کے لیے سروے کر سکیں۔ گاؤں کے سردار کو جب پتہ چلا، انہوں نے اس ٹیم کو بلایا اور بتایا کہ گاؤں سے شہر جانے کے لیے ایک بڑا زبردست پگڈنڈی ایک راستہ موجود ہے۔ ہماری رائے ہے کہ گاؤں کے لوگ جس راستے کو استعمال کرتے ہیں، جس راستے سے شہر جاتے ہیں، تو اسی راستے سے سڑک بنا لی جائے، تو گاؤں والوں کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی اور آپ کو بھی کوئی نیا راستہ ڈھونڈنا نہیں پڑے گا۔ سردار کی بات سن کر چیف انجینئر جو ہے وہ مسکرایا اور سردار سے پوچھا کہ یہ راستہ کس نے بنایا تھا؟ سردار نے جواب دیا، جتنا میں جانتا ہوں یہ راستہ ایک گدھے نے تلاش کیا تھا، اور پھر اس نے پوری کہانی بتا دی۔ چیف انجینئر نے بولا، مجھے یہ سن کر کوئی حیرت نہیں ہوئی کہ راستہ ایک گدھے نے تلاش کیا تھا۔ حیرت مجھے اس بات پر ہے کہ آپ لوگ انسان ہونے کے باوجود اتنی دیر گدھے کے بنائے ہوئے راستے پر کیوں چلتے رہے، کیونکہ گدھے کا راستہ بہت لمبا اور مشکل ہے۔ ہم نے ایک ایسا راستہ تلاش کیا ہے جو بالکل سیدھا اور بہت ہی چھوٹا ہے، جو آپ لوگوں اس راستے پر چل کر بہت تھوڑے سے ٹائم میں جنگل کو پار کر کے شہر پہنچ جایا کریں گے۔ تو دوستو اب گاؤں والوں کو افسوس اور پچھتاوا ہو رہا تھا کہ وہ کیوں اتنی دیر گدھے کے راستے پر چلتے رہے، اور انہوں نے کیوں اپنا راستہ تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ دوستو یہ کہانی سنانے کے بعد میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ کہیں آپ بھی کسی گدھے کے بنائے ہوئے راستے پر چلنے کی غلطی تو نہیں کر رہے؟ دوستو ہم میں سے بہت سے لوگ گاؤں والوں کی طرح زندگی دوسروں کے بنائے ہوئے راستوں پر چلتے ہیں اور یہی سمجھتے ہیں کہ یہی کامیابی کا راستہ ہے، یہی راستہ انہیں منزل پر لے کر جائے گا، کیونکہ بہت سے لوگ اسی راستے پر چل کر منزل پر پہنچے ہیں۔ دوستو وہ کبھی بھی اس راستے پر سوال نہیں اٹھاتے، کبھی بھی کوئی نیا راستہ تلاش کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ دوستو وہ کبھی بھی یہ نہیں سوچ سکتے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ راستہ لمبا ہو، بہت مشکل ہو سکتا ہے یہ گدھے کا راستہ ہو، بس وہ چلتے رہتے ہیں۔
دوستوں، منزل تک جانے کے لیے بہت سے راستے ہوتے ہیں، ایک سے زیادہ راستے ہوتے ہیں۔ آپ نے کون سا راستہ چننا ہے اس کا اختیار آپ ہی کے پاس ہونا چاہیے، اور کوئی راستہ چننے سے پہلے یہ تسلی کر لے کہ کہیں یہ گدھے کا راستہ تو نہیں ہے۔